هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين الصلاة والسلام عليك يا سيد الآخرين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بارهم من مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اسی توفیق نال اسی رحمت نال بندے ناچیز نے دو مقامات تو دو آیات تلاوت کیتیاں نے اللہ تعالیٰ سانو پڑھن توفیق عطا فرمائے سمجھی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح میلاد کمیٹی نے لکھا ہے کہ ہر آن والا ساڈا مہمان خصوصی ہے جو تسی آئے ہو دوروں نزدیک تو پیر صاحبان آئے نے بھائی عبد القادری صاحب نعت خان تمام نو جی آیا اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کمیٹی میلاد پاک اور ترقی عطا فرمائے عشق رسول عطا فرمائے محبت رسول عطا فرمائے اگر رسول دی محبت ہے تو سب کچھ ہے اگر رسول دی محبت ہے تو سب کچھ ہے سمجھا گی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اگر کوئی رب دا بننا چاہتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ دا بنے اگر اس دا ہے تو پھر اللہ اس نال پیار کرتا ہے مقصد ٹائم کے اندر کیا ٹائم بتایا بھائی نہیں پھر بھی کوئی پریشان نہ ہونا کہ شاہ بہ گئے سمجھ آ گئی اپنے علاقے دے جان نہیں چھڑتے پہ ہاں اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے طبیعت میری ناساز ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ محفلیں جاری و ساری فرمائے بھائی عابد نے جو آپ کے سامنے نقشہ کھینچا یہ جھنڈیوں کا اور جھنڈے کا اللہ کرے کہ ہم ماننے والوں میں ہوں اللہ کرے ہم ماننے والوں میں ہوں ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں میں بھی جب آیا تو ایک بندہ مجھے ملا کہنے لگے شاہ جی اتنا خرچہ کیتا ہے تو کسی چھوری دا شادی کر دینا یعنی بندے گلا کرتے ہیں چھوری دی شادی کر دیں اتنا خرچہ کیتا رو سبحان کمیٹی نے میں کہ چھوری دی شادی تو اسی نہیں روکتے سمجھ آ گئی کہ اسی روکتے ہوئیے لیکن اس بندے دا نام میں دس لیکن اس نے نام نہیں دسیا بندہ ڈاٹا سی کوئی میں تمہیں نہ تو دس دینا تو کون ہے بھی تو جو شادی کرنے والا ہے کسی بیٹی دی کہتے تو خیال کیتا ہے کچھ کٹے کدے خیال آیا تینوں زکات کڈی کدے تیرا حق بنتا ہے تو زکات کاٹ عشر کا ٹرالے بھر کے تو شہر لے جانا ہے اگر کوئی ذکر مستقا کرے تینوں تکلیف کروائے تینوں تکلیف سمجھا گی ناتا اللہ تعالیٰ اپنے ذکر دا محتاج ہے
اور نہ محمد مصطفیٰ. میں انشاءاللہ ثبوت نال گل کراں گا, سمجھ آ گئی. یہ ساری خوش نصیبی ہے کہ منان والے بھی ہیں تے سنن والے بھی ہیں تے بیان کرنے والے بھی ہیں. یہ ساری خوش نصیبی ہے کہ اللہ چنتا ہے, اللہ چنتا ہے بیان کرنے والوں بھی, منان والوں بھی اور سنن والوں بھی. سنن والوں یہ کوئی عام عمل نہیں, یعنی کہ عام عمل ہوئے, ایک خدا دی سنت ہے, خدا دی سنت ہے. خدا نے میلاد منایا, خدا نے میلاد پڑھیا تے سننے تسی آئے بیٹھے ہو, یہ کوئی عام گل نہیں بلکہ نبیوں دی سنت ہے. میلاد مصطفیٰ سننا, ذکر مصطفیٰ سننا نبیوں دی سنت مبارکہ ہے. سمجھ آ گئی. یہ ساری خوش نصیبی کہ رب نے چن لیا, رب نے چن لیا. لیکن اللہ تو اس دا رسول وہ اپنے ذکر دے محتاج نہیں, ذکر دے محتاج نہیں. اللہ نے قرآن پاک چیلنج دیتا ہے, ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. جندہ رب ذکر بلند کرے, آج تک ٹکریل مولوی بند کر سکتا ہے, منافق بند کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی. جس طرح بھائی آپ نے کیا سی کہ لال مرچا لاؤ تے ٹکا کے لاؤ, لال مرچا لاؤ تے ٹکا کے لاؤ تاکہ اور سڑن, اور سڑن. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اگر ابلیس دی پہچان کرنی ہوئے, سمجھ آ گئی, اس نے ذکر مصطفیٰ تو چیڑ ہوئے گی, جنڈیاں تو چیڑ ہوئے گی, لیٹنگ تو چیڑ ہوئے گی. دعا کرو کہ سانو اللہ تعالیٰ عاشقاں شمار فرمائے, عاشقاں شمار فرمائے. حال تو تیرے اے نے تو زکات نہیں کرتا, عشر نہیں کرتا. سمجھ آ گئی. عشر زکات کر تے بچیاں نوں اٹھا. ابھی صاحب سمجھ آ گئی, جو حق ہے غریباں دا, یتیماں دا, مسکیناں دا کر. سمجھ آ گئی. تو پٹھے دین واسطے تیار نہیں کسی نو, تے اسے دا ٹرالا سیر جا کے تلدا ہے تیرا. اگر کوئی آ بھی جائے بوئے تے بارے تے کوئی غریب ہی کوئی نہیں. اچھا صاحب حالات نے بارے تے کوئی غریب ہی کوئی نہیں. بارے تے ساڈے گھرے ٹکر کوئی نہیں, کمیاں گھرے ٹکر نے, کمیاں گھرے مجھا نے. یہ تو کمال ہے اندر دیہڑی, انہیں ٹکر پکتا سانا ہی پکتا. اور تیرے اتنے خدا دی لعنت ہے, جو قوم زکات نہ نکالے, جو قوم عشر نہ نکالے, وہ اللہ تعالیٰ برکت ہی اٹھا لینا ہے. اتنے پوری نہیں پہنتی, اتنے پوری نہیں پہنتی. حضرت کفل, وہ تو ایک رسول نے, لیکن کفل نامی ایک بندہ گزریا بن اسرائیل کے اندر. حال کی اس سے ہوتا کہ ہر روز کماری اپنی سیج تے بلانی, منہ منگی قیمت دینی, منہ منگی قیمت دینی, تے رات گزارنی. ایک صرف ایک رات ایسی آئی کہ ایک بچی آئی 600 درم لے کے سٹیج تے بیٹھی, سجایا گیا. اندر آیا کفل نامی بندہ, کی ویکھیا کہ روندی پئی. اس نے کہا میں منہ منگی تینوں قیمت دیتی ہے. سمجھ آ گئی. رون دا کی کام ہے, میں شباب وچ رات گزاری, تیرا رونا کام کی, 600 درم تو منگے ایسی دیتے, میرا سیکٹری تینوں دے کے لیا, رون دا کی کام ہے. وہ اگے پتہ کی کہنے لگی, کہنے کہ روندی میں اس واسطے خوف خدا دی, میں کوئی گندے خاندان دی نہیں ہاں, میں گندے خاندان دی نہیں ہاں, میں نے غربت کرے بوئے تے لے آئی. آج دن گزر گئے, میرے ماں باپ بھی بھوکے اور میرے بہن بھائی بھوکے, اور سانو غریباں نے کسے سنبھالا ہی نہیں, سانو کسے نے سنبھالا ہی نہیں. غربت لے آئی کہ میرے ماں باپ بھوکے, میرے بہن بھائی بھوکے. میں کوئی پیشہ ور نہیں ہاں, آ تو گئی, لیکن رب کو بڑا ڈر لگتا پیا, رب کو بڑا ڈر لگتا پیا. مال بالا نے سانو کدے سنبھالیا نہیں, پوچھا نہیں. بنی اسرائیل کے اندر 4تھا حصہ زکات ہے اور ساڑھی 40واں حصہ ہے. سمجھ آ گئی. ساڑھا 40واں حصہ سی, اس تو بری ہے, لیکن بنی اسرائیل کے اندر 4تھا حصہ زکات سی. غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو دو. اسی 40واں حصہ نہیں دیں, عشر 20واں حصہ بنتا نہیں دیں. ساڑھی طبیعت بابا سارا لوٹ جائے نہیں دیں. جس طرح اس نے کہا کہ نا غربت لے آئی, وہ بندہ کہنے لگا غربت کی ہوں گی. میں صرف روشنی پا کے موت طرف آؤں گا, غربت کیا ہوں ہے. انہیں کیا غربت کدے بھوک ویکھی, انہیں کیا جمے تو ویکھی گئے نہیں,
جمیا تھا بیکی نہیں. کہنے لگا تینوں بھوکدا ہی نہیں پتا, تینوں آئے نہیں, تینوں کی پتا غربت کیا ہے. آج حالات ہی ہونے سمجھ آ گئی. جن کو ہے نا رضائی ہے وہاں دا سارا کوڑی ہے, ترپڑ سارا کوڑی ہے. اور کدے سوچا کر کے بارش کوئی ہے غریب کے نہیں ہے ہی نہیں, سارے امیر نہیں. سمجھ آ گئی. اگر کوئی ذکر رسول کرے تینوں سب تو ادو تکلیف, جنڈیاں دی تکلیف, مشترکہ ملا دے پائے تینوں تکلیف. وہ آخر لگا مینوں بھوکدا نہیں پتا. انہیں آخیا 8 دن ہو گئے ٹکر نہیں لبیا, پانی لبیا, سانوں کسی نے پوچھا نہیں, بس تقدیر اس کی بدلنی سی. کہنے لگا بہن اٹھ, بہن اٹھ, اتا آج تو دسا کہ بھوک ہوندی کیا ہے, اتا آج پتا چل رہا کہ غربت ہوندی کیا ہے, آج پتا چل رہا ہے مجبوری ہوندی کیا ہے. بہن اٹھ اور مجھ جیسے کتے کے لیے دعا کر کہ خدا مجھے اس کام سے بھی ہدایت دے دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. اٹھ بہن, سمجھ آ گئی. رونا, جتنا تجھے مال چاہیے, جتنا تجھے چاہیے میرے خزانے میں سے, میرے سیکٹری کے پاس سے لے. اپنی غربت ختم کر, ماں باپ کی ختم کر, بہن بھائیوں ختم کر, اور مجھ جیسے کتے کے لیے دعا کر کہ آئندہ کے لیے بھی بچ جاؤں اور میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے, میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے. وہ بچی دی خوشی دی انتہا نہ رہی, کیونکہ خدا سے ڈری. کس سے؟ خدا سے ڈری. سمجھ, میں روتی ہوں تو خدا کے ڈر سے روتی ہوں, مجبوری تو مجھے لے آئی. اٹھی, دعا کی اس نے, پتہ نہیں کس رنگ میں دعا کی. سمجھ آ گئی. پھر جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ پردے اٹھا دیتا ہے, اللہ پردے اٹھا دیتا ہے. دعا کی, جتنا مال لے جا لے جا. چلی گئی اپنے گھر, خوشی کی انتہا نہیں. پوچھا بیٹا کیا بنا؟ کہنے لگے اس پروردگار نے میری عزت بچا دی. تمہاری بیٹی کی عزت بچ گئی, تمہاری بیٹی کی عزت بچ گئی. 2 بیٹے لگا دی تھی کہ لوگوں نے سنبھالا ہی نہیں, ہمارا حق کھا گئے, ہمیں سنبھالا ہی نہیں. لیکن میرا رونا خدا کو بڑا پسند آ گیا, خدا کو پسند آ گیا, اور اس نے مجھے بہن بنا کر بھیجا ہے. بہن بنا کر بھیجا. جیسے بہن کو گھر سے ہم توڑتے ہیں, اے بہن تجھے کس چیز کی ضرورت ہے لے جا. اس نے کہا سیکٹری جو یہ مانگتی ہے میری بہن اس کو دے دے. اس نے مال بھی بھیجا, پیسے بھی اور دیے ہیں. تو بیٹا پھر اس نے دعا کرائی ہے مجھ سے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ بھی دے گا. رات گزری, جدو رات گزری تو جناب موت آ گئی. اسی رات موت آ گئی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ اس کے مکان پر لکھ دو کہ جو کفل نے رات عمل کیا ہے اس کے عوض ہم نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس کو ایمان پر موت دے دی. ایمان پر موت دے دی. تے ساڑھے والا نہ حال کی ہے. سمجھ آ گئی. ارے تجھے فخر کرنا چاہیے کہ بارے کی سرزمین پر جس نے مصطفیٰ ہے, یہ تیری گواہی ہے. سمجھ آ گئی کہ یار کی خوشی منانے والے ابو لہب اگر شراب ہو سکتا ہے 7ویں دن, ارے تو کلمہ گو ہے. سمجھا کہ حیا کر. سمجھ آ گئی. اگر نہیں تو حصہ ملا سکتا تو کم از کم آ کے سن تو لے. قبر میں کوئی نہیں تجھے چھڑائے گا, قبر میں پہچانے مصطفیٰ ہوگی تو بری ہوگا, اللہ کہنے سے بری نہیں ہوگا. سمجھا گئی. من پوچھا جائے گا من ربوں کا, بتا تیرا رب کون ہے, کہہ دیا تو نے ربی اللہ, تو پھر تو بری کو ہونا چاہیے. تیرا دین کیا ہے؟ بری ہونا چاہیے. حافظ صاحب جب 2 سوال ہو گئے تو پھر تو بری ہو جائے. جس نے خدا پہچان لیا, جگہ ایسی اللہ والے ہیں. جب تو نے اللہ کو کہہ دیا منکر نکیر کو کہ اللہ میرا ہے, دین میرا اسلام ہے, تو پھر تو تجھے بری ہونا چاہیے. لیکن بری نہیں ہوتا. بری اس وقت ہوگا جب محمد مصطفیٰ کی شان پہچانے گا. سمجھا گی. ما کنت تقول حقی فی خاص الرجل محمد. سوال ہوگا, اچھا رب پہچان لیا, دین پہچان لیا, ٹھیک ہے تو پہچان لیا. اب یہ بتانا یہ سونے کی کرسی پر جو ہے محمد کی ذات, اس کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا, کیا ایمان تھا تیرا؟ ما کنت تقول, دنیا میں کیا کہتا تھا, میرے جیسا ہی آلہ ہے. میلاد کا منکر تھا یا میلاد کو مانتا تھا؟ شان کا منکر تھا یا شان تسلیم کرتا تھا؟
کیا کہتا تھا؟ اگر وہاں تو نے یہ کہہ دیا کہ اس جیسا تو کوئی نہیں، اور یہ کہہ دیا، 3 جواب ہوں گے قبر میں، ھذا نبی، ھذا رسول، ھذا محمد رسول اللہ۔ اگر رسول کی پہچان ہو گئی، یہ تو وہی رسول ہے جس کی ہم میلادیں سنتے تھے، جس کے ہم درود پڑھتے تھے، یہ وہ ہستی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا اب اس کو دکھا دو کہ اگر پہچان مصطفیٰ نہ ہوتی تو دوزخ میں تھا، اب تو نے پہچان کی ہے تو اب جنت کے باغ ہیں، اب جنت کے باغ ہیں، اور اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دو کہ 70 گز تک چاروں طرف کشادہ ہو۔ سمجھ آگئی؟ تو میرے دوست اللہ پہ ڈائریکٹ نہ جا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تجھے کیا پتا خدا کیا ہے؟ اگر ہم خدا مانتے ہیں تو زبان مصطفیٰ سے مانتے ہیں، سمجھ آگئی؟ حدیث کو پہلے مان، میرے محمد مصطفیٰ کو مان، کیا کہ اللہ کس نے کہا، وحدہ لا شریک کس نے کہا، اکیلا کس نے کہا، بیٹی سے پاک کس نے کہا، بیوی سے پاک کس نے کہا، اولاد سے پاک کس نے کہا، یہ میرے محمد مصطفیٰ کی زبان ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، سمجھا گی؟ اگر خدا کو بھی مانتے ہیں زبان مصطفیٰ سے مانتے ہیں، خدا ایک ہے، خدا کہتا ہے پھر میں بھی اس کا ہوں جو تجھے مانے، میں بھی اس کا ہوں جو تجھے مانے۔ تو میرے دوست ہم اس جہیز کے خلاف نہیں، کسی کی بیٹی اٹھا کوئی ایسی بات نہیں، سمجھ آگئی؟ امداد کر، بڑی اچھی بات ہے، اپنی عاقبت سنوار، لیکن میلاد مصطفیٰ کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ چیلنج کر رہا ہوں میں، زکوٰۃ مسترد، فطران مسترد، نماز مسترد، حج مسترد، تمام عبادت مسترد ہو سکتی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں کسی نے خرچ کیا تو قبول ہی قبول ہے۔ میرے دوست جزاک اللہ۔ تو میرے دوست یہ وہ عمل ہے کہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ بھائی آپ نے کہا تھا نا، کافر اگر منائے خوشی بتیجا سمجھ کر انگلی ہلا دی تو 7ویں دن پانی ملتا ہے اور 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہے۔ ارے تو کلمہ کو ہو کر رسول کی خوشی مناتا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کا میلاد ہے، میرے رسول کا میلاد ہے۔ دعا تو میں نے تلاوت کی تھی، آؤ اس کے ضمن میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ محبوب ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم عالم کتنے ہم گنتے ہیں؟ عالم ارواح میں چلے گئے، عالم دنیا میں آ گئے، عالم برزخ، عالم آخرت، 4 ہی گنتے ہیں بھی، 4 ہی جہان ہے، 4 ہی جہان ہے، لیکن 4 نہیں میرے دوست، یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے، ثبوت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جبریل کے ساتھ، برات کے ساتھ براق پر بیٹھ کر وہاں گئے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، ہیڈ آفس ہے رسولوں کے، رسول الملائکہ کے سردار کا، جس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور وہاں پر جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر میں بال کے برابر آگے گیا تو 600 پر جل کر راکھ، میں نہیں جا سکتا۔ تو مولانا محمد طارق جمیل جو بند ہے لیکن اس وقت عاشق رسول ہے، 1 نمبر پر ہے اس وقت، انہیں سب مولویوں کو کاٹ دیا، کہ علم کا سمندر تھا، جب رحمت کا دروازہ کھلا تو اس نے جو آج حق بیان کرتا ہے نا، اس سے ہمارا سننے نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے کہا جبریل نے کیوں بات کی؟ جبریل نے بات کیوں کی؟ نوری ہے، سمجھ آگئی؟ براق ساتھ ہے، وہ بھی نوری ہے، حضور بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے، تو چلا جاتا، اس کو کیا تھا؟ کہنے لگا چلا نہیں جاتا، وہاں براق بھی رک گیا، براق بھی رک گیا، اور اللہ کہتا ہے محبوب اب حجاب اٹھا دے، اب حجاب اٹھا کے 70,000 حجابات عبور کر۔ مولانا طارق جمیل کہتا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے تو ایک رفرف سواری آئی، رفرف سواری آئی، آپ نے کہا جبریل تیری یہاں پر انتہا ہے، ہماری ابتدا ہے، ہماری ابتدا ہے۔ اور جبریل نوری ہے، وہ کہے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، لیکن محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جوتی مبارک ہے، لکڑی کا اس کا سول ہے،
اور اوپر پٹیاں لگی ہیں، یا اونٹ کے چمڑے کی ہیں یا بکرے کی چمڑے کی ہیں یا گائے کے چمڑے کی ہیں، لیکن نسبت رسول کے ساتھ ہے۔ حضور کہہ دیتے کہ تو جل جائے گا، جوتیاں بھی جل جائیں، جوتیاں بھی، لیکن جو رسول کے ساتھ ٹچ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب اب وہ پردہ اٹھا دے، تو آپ نے، مولانا طارق جمیل کہتا ہے کہ حضور نے صرف ایک پردہ اٹھایا، 70,000 نہیں، ایک پردہ اٹھایا تو جبریل دیکھ نہیں سکتا میرے محمد مصطفیٰ کو۔ سمجھا گی؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، خدا جس کا مکان نہیں۔ واپس جب وہاں پہنچے نا، اب جیسے بھائی قادر عابد صاحب آئے یہاں پر، ماشاءاللہ 7واں پروگرام میرے خیال میں سالانہ، 5واں پنجتن پاک کا 5واں پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے سے اور ترقی عطا فرمائے۔ تو بھائی عابد پوچھ سکتا ہے نا یار فلانی گلی کیسی ہے، فلانا بندہ کیسا ہے، فلانا کیسا گزرتا ہے، یہاں کیسا ماحول ہے، تو یہاں جاننے والے، شاہ صاحب آپ جاننے والے ہیں، تو مجھ سے پوچھے گا تو میں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھے گا تو میں بتاؤں گا فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں گھر ایسا ہے، فلاں گلی ایسی ہے، کیونکہ رہنے والے سے پوچھا جاتا ہے یار تو جاننا 10۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جبریل سے کہا اے جبریل تو یہاں پر ہے، یہ اونٹوں کی قطار کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ بابل دنیا زرقانی اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان ثبوت کے ساتھ، آپ نے کہا تو یہاں کا رہنے والا، سمجھے ہیڈ آفس تیرا ہے، یہ بتا کہ یہ اونٹ کہاں سے چلے اور کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو جبریل امین ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میری ڈیوٹی یہاں پر ہے نہ تو مجھے پتہ یہ اونٹ کہاں سے آئے اور نہ یہ پتہ کہاں جا کر بیٹھے، لیکن اتنا علم ضرور رکھتا ہوں جو اونٹ ایک بار ٹپ جائے دوبارہ وہ اونٹ نہیں آتا، جو ایک بار ٹپ جائے دوبارہ اونٹ نہیں آتا۔ اب یہاں پر مولوی سوان اللہ کرے سمجھ جائے، جیسے اللہ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، جبریل استاد تھا ثم معاذ اللہ، اپنے عقیدے درست کر، جبریل استاد نہیں میرے محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، سمجھا گی؟ تو آپ نے کہا کہ جبریل پھر ہم بتا دیں کہ یہ اونٹوں کا کیا راز ہے، یہ جو کچاوے ہیں ٹبان ہیں جنہوں کہنے آپ ان کے اوپر صندوق ہیں، ان میں کیا؟ کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں پتہ کیا ہے، نہ کبھی بیٹھے نہ کبھی تھکے، جو چلا جائے واپس نہیں آتا، اور قطار کبھی ٹوٹی نہیں، قطار کبھی ٹوٹی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہم بتا دیں کہ یہ راز کیا ہے، پھر ہم بتا دیں کہ یہ راز کیا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کا مسلمان سمجھ جائے کہ محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ کرے کہ آج کا مسلمان سمجھ جائے۔ تو آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں یہ کیا راز ہے، یہ اونٹوں کیا راز ہے، یہ کچاوے ہے، یہ صندوق کا کیا راز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل آگے ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس اونٹ کی لگام پکڑ۔ کی گل بھی جبریل بسم اللہ نہیں آندی ہے، میری شعر و شاعری تقریر نہیں ہے، ذہن رکھنا گل، جتنا ماشاءاللہ پہلے سعید کہہ گئے تھے نا، سعید کی پہچان مجھے بھی مل گئی کہ اس نے کیا کہا میں گھنٹہ بول جاؤں لیکن میں سبحان اللہ تانوں نہیں آکھنی، سبحان اللہ میں تانوں نہیں آکھنی، میں سنانا ہی ہے، میں سنانا ہی ہے۔ تو ہمیں بھی سمجھا نسل در نسل 17 پوچھتے ہیں، ہم نے بھی کبھی سمجھے مسالہ نہیں لگایا، شعر و شاعری نہیں لگائی، کوشش ہوتی ہے یا تو قرآن ہو پھر قرآن والے کی یا زبان ہو، اور وائز ایسا ہو کسی کے دل پر اثر کرے کل کو ہماری بھی نجات ہو۔ لیکن آج کل پسندوں نو کرتے ہیں جڑے انک دکیاں لائے، بچو اس دکیوں سے، بچو شعر و شاعری سے۔ شعر و شاعری کے لیے نعت خان ہیں، سمجھائی، شعر و شاعری کے لیے عابد صاحب ہیں، سمجھ آگی، سمجھانے کے لیے، ابھارنے کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی نہیں۔ لیکن ہم تو عالم اس کو کہتے ہیں جڑا سب تو بڑیاں دکیاں کرے۔ تو آپ نے کیا کہا میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، پڑھاتے حضور ہیں پڑھتے جبریل ہیں۔ کی گل جبریل نے بسم اللہ نہیں آتی؟ 313 کتابوں کا قاری ہے، 313 کتابوں کا قاری ہے، 313 رسولوں کا صحابی ہے، 313 رسول ہوئے، 1,24,000 کا مبشر نبی ہے دنیا میں۔ ارے 313 رسولوں کا صحابی، 313 کتابیں بڑی چھوٹی، ان کا قاری
اس کو بسم اللہ نہیں آتی؟ بسم اللہ نہیں آتی اس کو؟ آپ نے کہا پڑھ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پڑھاتے ہیں، جبریل پڑھتے ہیں. پکڑ لگام اس کی. لگام پکڑی، اونٹوں کی چھنکار بج گئی. رک گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تو آج تک رکے ہی نہیں، یہ تو آج تک رکے ہی نہیں ہے. روکنا والا ہی روک سکتا ہے نا، کائنات تو مالک ہی روک سکتا ہے نا. یہ عام موبائل ہے نا سارے کول، اسی کوڈ لا دیے تو کوڈ کا نہیں پتا ہوتا کوڈ کی لگیا ہے. کوڈ موبائل سارا جیب میں ہوئے گا، لیکن کوڈ والے کو پتا ہوتا کہ کام کیویں ہونا ہے، یہ کام کیویں ہونا ہے. جبریل ویکھدا تھا کہ اٹھ جاندے نے، لیکن یہ نہیں پتا ٹھلیندے کیویں نے، یہ نہیں پتا کہ اٹھاں جتے صندوق کیسے اور صندوق کچھ ہے کیا. یا رسول اللہ روک گئے. آپ نے فرمایا اب دوبارہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پڑھاتے نے، جبریل پڑھدا. پڑھی، لگام ہلائی، سارے اٹھ بیٹھ گئے. اٹھ بیٹھ گئے. کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا پر، ہیڈ آفس جبریل السلام. بیٹھ گئے. سلام یا رسول اللہ، اٹھ بیٹھ گئے. لیکن یہ وانے بھی رسول اللہ کے چاوے اور تالے لگے ہوئے، اس پہ بھی تالا، صندوقوں پر بھی تالا. آپ نے فرمایا تیسری بار پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پڑھاتے ہیں، جبریل پڑھتے ہیں. پڑھی، وانے کا لاک کھل گیا، تالا قفل کھل گیا. یا رسول اللہ کھل گیا، لیکن صندوقوں کو بھی تالے ہیں. دونوں صندوقوں کو، نورانی صندوق، ان پر تالے. آپ نے کہا ایک اٹھا لے اپنی مرضی سے، چاہے دائیں والا چاہے بائیں والا، اپنی مرضی سے اٹھا، اور پھر بسم اللہ الرحمن پڑھ اور تالا کھول. پڑھی، تالا کھل گیا. جب تالا کھلا تو اس صندوق میں تھا کیا؟ اس صندوق میں تھا کیا؟ عجیب چیز کہ کہاں پر اونٹ اور کہاں پر شتر مرغ کے انڈے. شتر مرغ کے انڈے اس کے اندر 2 کلو 2.5 کلو کا انڈا ہوتا ہے شتر مرغ کا. وہ صندوق بھرا ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ السلام یہ اونٹ اور شتر مرغ کے انڈے اور ہر انڈے پر تالا لگا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے ان میں سے ایک اٹھا، جو تیرا دل کرتا ہے. جی السلام نے اپنی مرضی سے ایک انڈا اٹھایا. آپ نے کہا پھر پڑھا. سمجھ آ گئی؟ 6ٹھی مرتبہ تھی یہ. اب پھر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پڑھاتے ہیں، جبریل پڑھتے ہیں. تالا کھل گیا. انڈے کا تالا جب کھلا نا تو اس انڈے کے اندر کتنے انڈے تھے؟ دنیا کی دعائی ہے خسخاس جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھا گی؟ خسخاس ایک دعائی ہے بہت بریک، اس کے اس نما اس کے اندر انڈے ہیں اور پتہ نہیں خربوں کی تعداد ہے، اور ہر انڈے پر تالا. یا رسول اللہ یہ تو تھی بنا 2.5 کلو کی تھی، لیکن اس میں تو لا تعداد انڈے اور ہر انڈے پر تالا. یا رسول اللہ کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے ایک اور اٹھا. اٹھایا. جب اٹھایا بسم اللہ 7ویں بار پڑھی، کھل گیا. جب کھلا تو وہ ایک جہان تھا، ایک جہان تھا. جب وہ ایک انڈا کھلا تو ایک جہان تھا، آبادی تھی، جہان تھا. تو اس جہان میں تھا کیا؟ عالم تقریر کرتا ہے، میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، ورفعنا اللہ کا ذکر. ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سمجھا گی؟ خیر میں کیسا روکنا آیا مولوی نے. درود سلام پڑھو. السلام علیکم. میں تو ڈر گیا بھائی تیرے آن میں کہ ٹھلن آیا کہ تیرے بابا جاندی کرو. ایک بار درود سلام پڑھو. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو جہان کھلا ہوا ہے ایک انڈے اور نہیں کھولے، پتہ نہیں خربوں انڈے تھے اس انڈے کے اندر شتر مرغ کے. جہان کھلا ہوا، آبادیاں چہچہا، سمجھ آ گئی. اور ایک جگہ محفل لگی ہوئی، بہت بڑا مجمع، اور عالم اس میں کیا کہتا ہے؟ اے لوگو، 7 زمین کے نیچے، 7 آسمان کے نیچے ایک زمین کا تودا ہے، 3 حصے پانی ہے وہاں پر، ایک حصہ خشکی ہے، اور خشکی کے تودے پر نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے. تھوڑا نہیں، 52 سال گزر چکے ہیں، 52 سال گزر چکے ہیں. اس نے 40 سال اپنے آپ کو چھپا کر رکھا،
اور 40 سال بعد بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن کسی کافر کی، کسی مشرک کی جرت نہیں کہ محمد میں کوئی عیب نکالے، محمد کی ذات میں کوئی عیب نکالے. اور آپ نے بھی چیلنج دیا تھا مشرکین مکہ کو کہ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، نکالو کوئی عیب. بچپن، جوانی، بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، نکالو. ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، بڑے بڑے کافر چٹے کہنے لگے تیرا بچپن بھی پاک، تیری جوانی بھی پاک، تیرا بڑھاپا ہی پاک، ہماری اولاد میں ہر عیب ہے. اے محمد تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور تیری صفت جو ہے، نہ تو نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ کسی کا مال کھایا، تو صادق اور امین ہے. یہ کافر کہتے تھے میرے محمد مصطفیٰ کو، ہم تو سب کا کھا جاتے ہیں لیکن تو نے کبھی کسی کا مال نہیں کھایا. جو تجھ پر ایمان رکھتا ہے تو واپس کرتا ہے، سچ بولتا ہے. وہ عالم کہتا ہے کہ اس کو زمین پر مشرک لوگ اس کی امانت دار، امین کہہ کر پکارتے ہیں، اس کو صادق کہہ کر پکارتے ہیں. اور کسی کی جرت نہیں کہ ہمارے رسول میں کوئی عیب نکالے. ہمارا وائز کلام کرتا ہے، جی السلام کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، حیران ہے کہ جہان اور عالم میرے محمد مصطفیٰ کی تعریف کہ 40 سال چھپایا، 12 سال بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول، 50 سال ہو چکے ہیں. جی السلام آگے بڑھے، کہا بھائی عالم، اے میرے رسول کی تعریف کرنے والے، تجھے پتا ہے کہ آج وہ لا مکان کی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں. جس کی تو تعریف کر رہا ہے نا، سمجھا گی یہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں. زیارت بھی کر اور شان مصطفیٰ بھی بیان کر، زیارت بھی کر، شان مصطفیٰ بھی بیان کر. تو وہ عالم کرسی سے اترا اور میرے محمد مصطفیٰ کے اس نے ہاتھ آ کر چومے. پوری مجلس جتنی تھی انہوں نے زیارت بھی کی اور محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر بوسہ بھی دیا اور شان مصطفیٰ بھی بیان کی، شان مصطفیٰ بیان کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. تو جبریل نہیں سمجھ سکتا مقام رسول، تو آج کا ٹکریل مولوی کیا بیان کرے گا؟ سمجھا گی وہ کیا شان مصطفیٰ بیان کرے گا؟ جبریل نہیں جانتا. سمجھا گی کہ شان رسول ہے کیا. تو انہوں نے مسافہ لیا حضور سے، سب نے ملاقات کی، خوشی کی انتہا نہ رہی. جبریل السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جہان قیامت تک ایسے ہی کھلا رہے گا؟ یہ جہان ایسے ہی کھلا رہے گا اونٹ سٹاپ؟ آپ نے فرمایا نہیں، جیسے بسم اللہ پڑھ کے کھولے تھے اسی طرح بسم اللہ پڑھتا جا اور بند کرتا چلا جا. بسم اللہ پڑھی، خشخاش کا انڈا بن گیا، پھر دوسرے انڈے میں چلے گی، پھر صندوق، پھر کچاوا، پھر 7ویں دفعہ بسم اللہ پڑھی، اونٹ چل پڑے، اونٹ چل پڑے. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، باقی جو انڈے تھے وہ جو ہیں اور قیامت تک آئیں گے، یہ تمام جہانی ہیں، تمام جہانی ہیں. اگر کسی کی بات سمجھ نہیں آئی نا، اگر کسی کا فیوز اڑ گیا ہو کہ شاہ نے کیا بات کر دی، سمجھا گی، تو موبائل میں ہمارے کیا ہے، سم ہے نا، بیٹری بھی ٹھیک ہے، سمجھا گی، سم ہے، سم کی جگہ کارڈ ہے، کارڈ بھی ہے نا، 8 میموری کا کارڈ، 20 میموری کارڈ، 4 کا، کتنی فلمیں ہوتی ہیں. اگر کسی کی پھرکی گم گئی ہو کہ شاہ نے کیا کہہ دی بات، اور ثبوت کے ساتھ کی یہ بات، یہ حوالے کے ساتھ، تو ایک کارڈ میں انسان کی طاقت ہے، یہ اس میں 100 فلمیں بھر دیتا ہے، 100 فلمیں بھر دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. تو کیا خدا ایک خسخاس کے انڈے میں جہان نہیں بنا؟ سبحان اللہ، سمجھ آگئی؟ ارے وہ حکمت کا شہنشاہ ہے، سمجھ آئی؟ علم اور حکمت، سمجھ آگئی، اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کے بعد اگر ہے تو میرے محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. خدا کے بعد اگر ہے حکمت اور علم تو میرے محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. اور پھر میرے محمد مصطفیٰ نے جس کو چاہا اس کو نوازا، جس کو چاہا اس کو نوازا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ جبریل جہان نہیں گن سکتا کہ وہاں تک آپ کے رحمت للعالمین، آپ رسول ہیں. اور خدا بھی کہتا ہے اے معبود جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے.
ہم نماز میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام حمدیں تیرے لیے ہیں، تمام جہان تیرے لیے، تمام جہان تیرے لیے ہیں، جتنے جہان خدا نے بنائے ہیں ان تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ علیہ بنا کر بھیجا ہے۔ آج جیسے بھائی آپ کہہ رہے تھے آگے کوئی، ہاں ٹھیک، کہ آج عزت ہے، بیٹی کو عزت ہے تو حضور کے صدقے سے، ٹھیک ہے، ماں کو عزت ہے حضور کے صدقے سے، باپ کو عزت ہے حضور کے صدقے سے، بہن کو عزت ہے حضور کے صدقے سے، جو بھی جو رشتہ ہے سمجھا گی یہ صدقہ کالی کملی والے کا ہے، صدقہ کالی کملی والے کا ہے۔ اب میلاد پاک منانے کا مقصد کیا ہے سمجھا گی، ہمیں پتہ چلے دین کیا ہے، ہمیں پتہ چلے دین کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، حضور کیا چاہتے ہیں، کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، حضور کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ مدینہ پاک میں ایک امیر آدمی تھا تو اس نے مکان بنایا، اس دور میں اس نے یعنی اعلیٰ کنڈیشن کا مکان تھا بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے، واپسی آئے، آپ نے صحابہ ساتھ تھے تو دیکھا آپ نے پوچھا کس کا ہے، کہا فلاں بن فلاں کا ہے، فلاں صحابی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بنایا۔ تو آپ نے منہ سے نہیں کہا کہ اس نے غلط کیا، صرف تیوڑی چڑھائی، آپ نے ناپسندی کا اظہار کیا۔ توجہ رکھنا اس بات پر، ناپسندی کا اظہار کیا اور گھر چلے گئے۔ صحابہ نے اس بندے سے کہہ دیا تو نے مکان تو بنایا لیکن حضور کو پسند نہیں آیا، پتہ نہیں یہ کیا راز ہے سمجھا گی، نہ تو ہمیں کہا کہ اس نے غلط کیا، صرف حضور کے چہرے پر نا تیوڑی آئی کہ تیرے اس مکان کو پسند نہیں کیا حضور نے۔ اس نے کہا اچھا پسند نہیں کیا، اس نے جناب نوکر منگائے، تگڑا بندہ تھا وہ، اس نے کہا بھی اڑا دو سٹا مکان۔ وہ کہنے لگے آقا بڑی مشکل سے مکان بنایا سمجھا گی، بڑا قیمتی مکان ہے، بڑی محنت سے بنایا اور آپ اس کو کہتے گرا دو۔ اس نے کہا جس کو میرا حضور پسند نہ کرے، میرا رسول پسند نہ کرے، مجھے اس مکان کی ضرورت نہیں، مجھے اس مکان کی ضرورت نہیں۔ یارو کہا بھی نہیں، صحابہ نے کہا کہ تیوڑی چڑھ کی طرح مکان دیکھ کر اس نے گرا دیا، اس نے گرا دیا، ڈیر بنا دیا۔ سرکار دو علیہ وسلم پھر وہاں سے گزرے، ایک دن میں 2 دن میں آپ نے دیکھا تو مکان گرا ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم اس نے مکان گرا دیا کہ آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے کہا بھی نہیں تھا لیکن اس یار نے گرا دیا مکان، آپ نے فرمایا اس نے زمین پر گرایا، اللہ نے اس کو جنت میں مقام عطا فرمایا۔ پتہ نہیں اس میں حکمت کیا تھی سمجھ آ گئی۔ حالانکہ حضور کا فرمان ہے خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کو نیک بیوی ملے، اچھا پڑوسی ملے، سواری ملے اور گھر کے لیے مکان ملے، وہ دنیا بندہ خوش نصیب ہے۔ تو سمجھ سے باہر ہے کہ حضور نے ناپسندی کا اظہار کیا کیوں، اس کا راز پتہ چلا، لیکن آپ نے ناپسندی کی، اس نے گرا دیا، آپ نے فرمایا اس نے زمین پر گرا دیا، ہمیں خوش کیا، اللہ نے جنت میں بنا دیا، جنت میں بنا دیا۔ تو صحابہ تو مکان نہیں رکھتے تھے وہ جو حضور پسند نہ کریں، تو ساڑھے کرتوت گڑے میں کم از کم توجہ رہے نا اس بات کی سمجھا گی۔ ہم اتنے کھپے ہیں، بھائی عابد قادری سمجھا گی، نعت خان بیان کرتے ہیں، تمہارے پلے بھی تو کوئی بات پڑے نا کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ ارے ہم خوش کرنے کے لیے محمد کا میلاد مناتے ہیں کہ حضور راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہے۔ تو پھر اسی وہ کام کر رہی ہیں نا جس سے حضور راضی ہوں، حضور راضی ہوں۔ ہم کسی کا مال نہ کھائیں، ہم کسی کا مال نہ کھائیں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم حقوق العباد، ماں باپ دیے عزت کریں، بیٹی ہے عزت کر، بہن ہے عزت کر۔ اگر کوئی بھائی عزت کے ساتھ اپنی بہن کو نکاح میں دے دے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ جنت میں لے کے جائے گی بھائی۔ لیکن آج کل تو حالات یہ ہیں کہ بھائی کو دن دینے وہ آدھے کہ جی کمائی تو کہ جی تیری زمین، کہ جی تیری زمین۔ سمجھے بابا جی کہا کرتے تقریروں میں کہ زمینوں والے بڑے پھنسیں گے کہ بیٹے کے لیے تو مربع ہے، بیٹی کے لیے قلعہ بھی نہیں۔ اللہ نے بیٹی کا آت رکھا ہے، تو آت دینے پر تیار نہیں، کیا بات ہے بیٹے قبر میں جائیں گے؟ ارے اس بیٹی کو سنبھال جس کا شریعت میں آدھا حصہ ہے، اگر تو نکاح میں دے دے تو حضور نے فرمایا جنتی ٹکٹ مجھ سے لے لے۔ لیکن اسی کھارا جا دیں تے بہن اگر زمین آ کے مانگ لے پھر ٹھیک ہے زمین لے لے تو ساڈے بوئے نہ چڑھی،
ساڑھے بوئے نہ چڑھی. کیا یہ حضور کو خوش کرنے والی بات ہے؟ یہ اللہ خوش کرنے والی بات ہے؟ کیا زمین تیری قبر میں ساتھ جائے گی؟ سمجھا گی؟ تیرا تو چھلا بھی اتار لینا ہے, تیرا تو تانبے کا چھلا بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا. سمجھا گی؟ اور جن کے لیے تو مرتا ہے آج, جن کے لیے تو کرتا ہے آج کہ میرے بیٹے, ارے تیری تو کلام نہیں بخشنی, تجھے ایک رات رکھنے کے لیے گھر میں تیار نہیں ہوں گے, تجھے ایک رات رکھنے کے لیے گھر میں تیار نہیں ہوں گے. کہاں جلدی کرو, بوڑھے نے کڈو. سمجھا؟ مہمان بھوکے بیٹھے نے, مہمان, ارے جن کے لیے ساری عمر کمایا اور لٹایا, آج تجھے ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے دوست وہ کام کر جس سے محمد مصطفیٰ راضی ہے. نماز ہے نا, سب تبلیغ کرتے ہیں, تبلیغ جماعت بھی اللہ خیر رکھے آتی رہتی ہے 8 دن, کہتے ہیں نماز ہی کوئی نہیں. میں کوتے بھی چلا جایا کروں, اس سے بالکل چٹ کام ہے. کیوں جی؟ کم کو اس مسجد میں جائے نا جس میں کوئی نمازی نہ اذان ہو نہ نمازی. یہاں تو اللہ کے فضل کرتے ہیں 5 ٹائم اذان ہے, 5 ٹائم جماعت ہے, چاہے تھوڑے ہیں چاہے زیادہ ہیں. یہاں تو ہے کم از کم وہاں جا کے کہو نا نماز, جہاں پر کوئی پڑھنے والا ہی نہیں. مسجدوں میں ڈب ہے تو نماز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کبھی ہم نے پڑھی؟ میں ان کو کہتا ہوں جو نہیں پڑھتے, پڑھنے والوں کو نہیں. اگر حضور کو راضی کرنا چاہتا ہے, حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کس سے؟ جو نماز پڑھے. تو جڑا نماز مطالعہ دے تو اسی غلام رسول, اسی غلام رسول. سمجھے گی؟ حضور فرمائے زکات دے, ہم زکات نہ دیں. حضور کہیں عشر نکالو, زکات نہ. سالبہ بن عاطف ہے نا, کون تھا؟ صحابی رسول تھا, صحابی رسول تھا, اور مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا اس کو. مسجد کی کبوتری, یعنی چھڑکاؤں بھی کرنی مسجد نبی میں, نمازیں بھی, نوافل بھی. لوگ کہتے تھے سالبہ کو دیکھو مسجد کبوتری ہے. جناب سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ سلام دعا فرما دے, اللہ تعالیٰ مالی دے دے, مالی دے دے. آپ نے فرمایا سالبہ مال اتنا ہونا چاہیے جتنا تو شکر ادا کر لے. زیادہ آگے شکریہ ادا نہیں ہونا. سمجھ آ گئی؟ مرتن فکر ہی رہنی ہے کہ ڈاکہ نہ ماری کھڑا ہوئے. اس نے کہا یا رسول اللہ سلام آپ دعا فرمائیں, خدا اگر مجھے مال دے گا تو میں مال میں سے مال والوں کا حق نکالوں گا, مال میں سے مال والوں کا حق نکالوں گا. آپ نے کہا سالبہ بہتر ہے کہ نہ مانگ, کیونکہ آپ دیکھ چکے تھے اس کی حالت کیا ہو. لیکن اسے ضد کی, جب ضد کی تو آپ نے کہا یا اللہ سالبہ کو مالا مال کر دے. بکری تھی اس کے پاس, برکت آ گئی. جو بکری ایک بچہ دیتی ہے 2 دینے لگی, جو 2 دیتی تھی 3 دیتی تھی, جو 3 دیتی ہو 4 دیتی, برکت آ گئی. آہستہ آہستہ ہوا کیا, 3 نمازیں چلی گئی, ظہر عصر مغرب, بس عشاء فجر میں نظر آئے. پھر کیا ہوا 7ویں دن جمعہ. پھر کیا ہوا, اتنا مال ہو گیا مدینے پاک میں اس کی بکری کی انتہا نہیں رہی, صرف عید والے دن نظر آئے. گئی نمازہ, چھٹی. ناشکری کا عالم, جیسے آج کے مسلمان کا حال ہے. نفس و نفسی کا عالم ہے, 24 گھنٹے ایک ہی رٹ ہے, بس کمایا جائے, نہ خوف خدا نہ شکرانہ خدا. آپ نے عاملین نے زکوٰۃ بلائے, کہا جاؤ سالبہ کے پاس, اس کو کہو کہ اللہ کا حق نکالے, اللہ کا حق نکالے. عاملین گئے, کہنے لگے بھائی اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو برائے مہربانی زکوٰۃ نکال, ہر طرف تیری بکریاں بکری ہیں. اس نے بکری کو جب حساب کیا 40 کے حساب سے, 40 پر ایک بکری, جب ضرب لگائی تو بکریاں تو اس کے ہزاروں بن گئی. اس نے کہا جی میں نہیں دیتا, جگہ ٹیکس ہے یہ تو کی بکریاں چلا رہے ہیں جی. میں آج کل دا مسلمان کہتے اتنے پانی لا دے رہے ہیں, اتنے کھاد سڑتے گئے, اتنے چوکی کرتا رہے ہیں, پوچھر دئیے زکات دئیے, ساڈا ہے. اس نے کیا کہا, کہنے لگا جگہ ٹیکس ہے, میں نہیں دیتا. عاملین صحابہ کرام واپس آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم اس نے یہ کہا ہے کہ جگہ ٹیکس ہے, میں نہیں دیتا, میرا مال ہے میں چلاتا ہوں, میرا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سالبہ ہلاک ہو گیا, سالبہ
ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ کہا. جس کو حضور برباد کہہ دیں وہ آباد ہو سکتا ہے؟ جڑے آندھے سارے صحابی جنتی ہی وہی صحابی آ وہ بھی صحابی. ہاں آپ نے کہا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. یاروں نے جا کر اس کو کہہ دیا. کہنے لگے بھی سمجھ آ گئی. حضور نے کہا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، پھر بھی اس کو پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. آپ نے فرمایا معبود جو تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ خدا مال دے اور پھر ہم نے مال دیا آپ کے کہنے پر اور پھر وہ بخل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے مال کی ضرورت نہیں. ہمیں اس کے مال کی ضرورت نہیں. بس دورے ابو بکر صدیق آیا، روتا ہوا آیا. کہنے لگا جی لے لو جتنی بنتی ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ ارے تیرے مال کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول نہیں کیا، صدیق اکبر لے سکتا ہے؟ نکل. سمجھ آ گئی؟ مال کے طلبگار نکل. اللہ روتا ہوا نکل گیا. پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا. کہنے لگے تسی لے لو، جیڑی بنتی ہے لے لو، بچاؤ. وہ تو پھر عمر تھے. کہنے لگا میرے یار صدیق اکبر نے لئی تے میرے محمد مصطفیٰ نے تیرے مال نہیں لیا تے عمر رہ سکتا ہے؟ سمجھائے؟ نکل. ارے تجھے محمد نے کہا ہلاک ہو گیا، اب تو بھی ہلاک ہوگا، تیرا مال بھی ہلاک ہوگا. تو پھر دور عثمانی میں کیا ہوا؟ نہ اس کا مال رہا، بیماری سے اٹھ گیا اور خود بھی ہلاک ہو گیا. تو میرے دوست ہم وہ کام کریں جس سے محمد مصطفیٰ راضی ہوں. اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، عشر بنتا ہے تو عشر ادا کرے. کس کو راضی کرنا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو. اور اگر ہم کسی کو دیں گے تو کسی پر احسان نہیں، بہن پر احسان نہیں، بھائی پر احسان نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے اس نے مجھے دیا. جب دیتا ہے تو خدا بے حساب دیتا ہے. اگر ہم 10 خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بے حساب اور آگے بھی بے حساب. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضر قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے. سبحان کہ کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا کیا بات. اور قیامت تک کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے جہان ہیں اور تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی شفاعت ہو اور اللہ کی رحمت ہو. وما للبلاغ البین. واخر دعوانا. کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ. گرامی